بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کا خصوصی پروگرام سید الایام۔ بلا تاخیر ہم اس پاک بزم کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے پاک کلام سے۔ سماعت کیجیے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ۔ آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کا خصوصی پروگرام سید الایام اور ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق اویسی نظامی صاحب، ناظم عالیہ مدرسہ تعلیم القرآن، خطیب جامع مسجد غوثیہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے، تو علامہ صاحب سے بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تو بلا تاخیر میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اور علامہ صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کیونکہ ہمارا موضوع والدین کے اوپر ہے، تو کیا بیسک جو ہیں حقوق ہیں والدین کے جو ہم لوگوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حق الوالدین علی ولدہما جنتک و نارک۔ محترم سامعین اور میزبان محفل جناب حسن صاحب، آپ نے سوال کیا اور آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ حقوق والدین سے متعلق ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ اس آیت مقدسہ کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ اتنے اہم موضوع سے ہو رہی ہے کہ اللہ رب کریم تاکید فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا
شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی گفتگو کے ساتھ، یعنی اسی گفتگو کے ساتھ وہ بات جو بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور حقوق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندوں پہ حق ہے وہ کیا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہے کہ اللہ رب کریم کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے جو ہم پر چیزیں فرض کی ہیں ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو محض اپنے فضل سے کسی کو معاف بھی فرما سکتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ حق جن کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے ہے، تو ان حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، یا یوں کہیے کہ سر فہرست جو موجود ہے وہ حقوق الوالدین ہے۔ یعنی والدین کا کیا حق ہے اپنی اولاد پر۔ اس سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جو لائق شکر ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے خود فرمایا میرے بعد اگر کوئی شکر کے قابل ہے کہ جس کا تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت، والدین کی عزت اور والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ رب کریم فرمایا شکر میرا ہے اور میرے بعد اگر کوئی لائق شکر ہے تمہارے لیے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات اس پر شاہد ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ والدین وہ رشتہ ہے کہ جو ہم خود نہیں بناتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی بناتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو والدین انتخاب فرمائے تو وہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ وہ رشتے نہیں ہے کہ جس کو ہم خود بنائیں۔ اور اللہ رب کریم کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ رغم انفہ، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عربی میں یہ جملہ جب کہا جاتا ہے جب کسی کی ذلت یا رسوائی بیان کی جائے تو حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو یہ تاکید حضور نے بیان فرمائی کہ والدین کی خدمت کا جو اجر ہے، جو صلہ ہے، وہ جنت ہے۔ جو عبادات ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر ان کے بعد جو انتہائی اہمیت کے حامل بات ہے وہ والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے، حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ جی۔ تو اس صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ جی میری والدہ یا میرے والدین حیات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی خدمت کرو کیونکہ اللہ رب کریم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی جہاد جیسی عظیم عبادت کہ جس کے لیے اللہ رب کریم نے مجاہدین کے گھوڑوں کے جو نیچے ان کی ٹاپوں کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا، اس کی قسم اللہ نے بیان فرمائی، یہ جہاد اتنی بڑی عظیم عبادت ہے۔ مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کے قدموں کے نیچے، والدہ کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے۔
اور اس پر اگر ہم سوچیں، غور کریں کہ حقوق العباد میں سر فہرست جو ہے وہ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ رب کریم نے، اس کے محبوب مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا مقام اپنے گھر میں ایسا ہی ہے، یا والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور والدہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدہ کی جو دعا ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے عرش پر مقام قبولیت پر پہنچ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو والدین کی دعائیں لینا یہ بڑا اجر ہے، اس پر بڑا ثواب ہے۔ علامہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو کی حقوق کے حوالے سے، مگر ایسے بھی ہمارے چند نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بظاہر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، مگر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی مغفرت ہے یا ان کے لیے کیا نوید ہے اسلام میں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا۔ حضور نے فرمایا یہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، والدین جنت ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ دوزخ بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو، ان کو راضی کر لیتے ہو، تو یہی والدین تمہاری جنت میں جانے کا سبب ہیں، اور اگر تم ان کو ناراض کرتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہی والدین تمہارے جہنم میں جانے کا بھی سبب بنیں گے۔ تو آپ کے اس سوال کا جواب اس حدیث مبارکہ میں مکمل موجود ہے کہ حضور نے فرمایا یہ والدین تمہاری جنت جانے کا سبب بھی ہیں، اور اگر تم ان کی بے توقیری کرتے ہو، ان کی بات نہیں سنتے، یا ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، یا ان کو ڈرا کر سہما کر رکھتے ہو۔ آج ہمارے یہاں کہ یہ بھی معاملہ ہے نا کہ اولاد جب ماں باپ کی کوئی بات نہیں سننا ہوتی تو وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں یا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اس کو بھی نبی کریم نے منع فرمایا کہ والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، بات مت کرو۔ اب والدین صرف اس لیے کہ وہ اونچی آواز سے بولنے کے سبب اولاد کی بات پر خاموش ہو جاتے ہیں اور اولاد اپنی من چاہی بات یا جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، مگر اس کی جو مذمت ہے وہ حضور علی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ یہی تمہارے جنت میں جانے کا سبب ہیں اور یہی تمہارے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جی 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 بالکل علامہ صاحب، یہ والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ تو صحابی رسول، وہ میرا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ یا حضرت اویس کرنی کا جو واقعہ ہے، آپ کو اجازت نہیں ملی، آپ بڑا لگاؤ تھا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر والدہ نے اجازت نہیں دی تو آپ وہ تشریف نہیں لے گئے ملاقات کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ والدین کی ہمیں بات ماننی چاہیے؟ انہوں نے دیکھیں بات مانی اور وہ گئے نہیں، والدہ کے حکم پہ انہوں نے تعمیل کی، حکم کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جبکہ آپ کو محدث کرام نے فرمایا کہ اس کا اطلاق صحابیت کا آپ پر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ حضور کی بظاہر سر کی آنکھوں سے زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، آپ خیر التابعین ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، اور ان کی خدمت کے سبب آپ کو یہ وقت نہ مل سکا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مگر اس پر آپ کا مقام و مرتبہ اور حضور علیہ السلام سے محبت اور وارفتگی کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دعا کے لیے آپ سے جو ہے وہ درخواست کی بذریعہ صحابہ کہ آپ اس امت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے، اپنی والدہ کے خدمت گزار بھی تھے، فرما بردار بھی تھے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے یقیناً ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے والد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، انہیں راضی رکھتا ہے، تو یقیناً وہ بہت کچھ دنیا میں پاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا اجر بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ والد کی پسندیدگی جو ہے وہ اللہ کی پسندیدگی واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور والد کی ناپسندیدگی جو ہے وہ اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ ناپسندیدگی ہے، اللہ اکبر۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یا اللہ کی پسندیدگی جو ہے وہ والد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی ناپسندیدگی بھی جو ہے وہ والد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید بھی گفتگو علامہ صاحب سے ہوگی، مگر ابھی چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپسی آتے ہیں انشاءاللہ۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آرن نیوز کا خصوصی پروگرام سید الایام، اور بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب، ابھی ہم والدین کے حقوق کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی اکثر سوال ہمارے جو پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نوجوان نسل میں، کہ بھئی جب تک ہمارے والدین زندہ تھے تو ہم نے ان کی بڑی خدمت کی، بڑے حقوق ادا کیے ہیں، جب وہ وصال کر جاتے ہیں کہتے ہیں بس اب حقوق ختم ہو گئے۔ تو کیا ایسا ہے کہ وصال کے بعد ان کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں؟ نہیں، وصال کے بعد بھی والدین کے حقوق جو ہے وہ باقی رہتے ہیں، اور وہ کیا حق ہیں، کس طرح ہم کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، والدین میں جب کوئی انتقال کر جائے، ایک یا ان میں سے دونوں، تو ان کے اعزاء اقربا یعنی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے ویسے ہی میل جول رکھنا جیسے ان کی زندگی میں رکھتے تھے، یہ ایک حق ہے ان کا۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا، یا ان کے لیے ایصال ہدیہ کا، یعنی ایسے نیک اعمال کہ جس کا اجر و ثواب ان کو پیش کیا جائے، وہ فاتحہ خوانی کی وہ فاتحہ خوانی کی صورت میں ہو یا صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو، تو یہ ان کا حق ہم پر باقی رہتا ہے کہ ہم ان کے جو اعزاء اقربا ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں، جس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز حضور خریدتے یا بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، یعنی ان کو نبھایا کرتے تھے، ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ تو والدین کے حقوق جو ہیں ان کے وصال کے بعد، بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے والدین اس سے ناراض دنیا سے چلے گئے، تو ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بروز جمعہ اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہو، ایصال ثواب کرے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی فرما بردار اولادوں میں لکھ دے گا۔ اور والدین کی ناراضگی کی ایک وعید بھی میں سوچتا ہوں کہ سناؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر نزاع کی کیفیت تھی اور ان کا جو دم ہے وہ نہیں نکل رہا تھا، ان کی جو موت واقع نہیں ہو رہی تھی، وہ حالت نزاع میں تھے، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ ان کی جو دم ہے، جو ان کی سانس ہے وہ کیوں رکی ہوئی ہے، اور آپ نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ شاید ان سے راضی نہیں ہیں، ان سے ناراض ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو اس والدہ نے ان کی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے زندگی میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بڑی اذیت دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور تنبیہ کے اور ماں کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ جب یہ بات سنی اس خاتون نے، ان صحابی کی والدہ نے، تو مضطرب ہو گئیں، پریشان ہو گئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لکڑیاں جمع کیوں کروا رہے ہیں؟
تو حضور نے فرمایا کہ تم تو معاف کر نہیں رہی تو یہ جہنم میں جلے گا، تو لہٰذا اس کو دنیا ہی میں یہ سزا دے دی جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ تو ماں تڑپ گئی اور اس نے حضور کی بارگاہ میں اللہ کو گواہ بنا کر، حضور کو گواہ بنا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ تو جیسے ہی ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ میں نے معاف کیا، ویسے ہی ان کی موت ان پر آسان ہو گئی اور ان کا جو ہے دم نکل گیا۔ تو یاد رکھیے کہ والدین کی فرما برداری یا والدین کی خدمت یا والدین کا راضی کرنا، یہ وہ دنیا کا نغد سودا ہے جو میں اپنے والدین کے ساتھ کروں گا، ایز اٹ از وہی سلوک جو ہے میری اولاد میرے ساتھ کرے گی۔ تو یہ وہ نغد سودا ہے۔ بلکہ اس پر ایک حکایت بھی ہے کہ ایک صاحب اپنے والدین کو جنگل میں چھوڑ جانے کے لیے والد سے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، اور ان کے ساتھ ایک کمبل لیا اور اپنے بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ان کو ایک جنگل میں بٹھال دیا اور کہا ابا جان اب آپ یہیں رہیں گے، اور یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس میں چھوڑ جا رہا ہوں، اور یہ کمبل ہے، یہ سردی لگے تو اڑ لیجئے گا۔ تو اس کے بیٹے نے، یعنی جن صاحب کو، جن والد کو چھوڑنے آئے تھے، ان کے پوتے نے اس کمبل کو پھاڑ کر اس کے 2 پیس کر دیے۔ تو والد یہ کہنے لگا کہ بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ دادا کو ہم نے تمہارے ایک کمبل دیا تھا کہ وہ سردی سے بچ سکیں گے، تم نے اس کو بھی 2 حصے میں تقسیم کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو اس بچے نے، جو پوتا تھا، اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ آدھا کمبل اس لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا ہے، کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں بھی آپ کو یہی آدھا کمبل دے کر اسی طرح جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس باپ کو، اس بچے کے باپ کو نصیحت ہوئی کہ آج میں اپنے والد کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، کل کو میری اولاد بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ تو یہ بڑا نغد سودا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بڑوں کی عزت و توقیر اور بالخصوص والدین کی عزت و توقیر کریں گے تو کل انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ سوالات بھی ہیں علامہ صاحب جو کیونکہ ہمیں بذریعہ سوشل میڈیا سوالات آتے ہیں، تو یہ فیصل آباد سے اسد شیراز صاحب ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ معلوم کیا ہے کہ ان کی شادی میں جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، تو کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ ان کی بآسانی شادی جو ہے وہ ہو جائے۔ جو بھی کام جو رکاوٹ ہے یا کسی کام میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہی طریقہ ہے قرآن و سنت کا۔ تو آزمودہ طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، تو سورہ یاسین شریف کی آیت مقدسہ کا ایک جز ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یعنی آیت مبارکہ کا یہ ایک جز ہے۔ اگر اس کو بطور وظیفہ کے 313 مرتبہ پڑھا جائے، 3 دن 11 دن اور اس سے زیادہ بھی 313 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے جی۔ اس کے اندر کوئی ٹائم مینشن ہے کہ کس ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے یا فجر کے بعد 313 مرتبہ یہ الفاظ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جو ہے وہ جوڑے جوڑے میں تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس کے سبب انشاءاللہ تعالی چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو رشتے میں جو رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اس کا رشتہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ طریقہ ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رشتے میں جو رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب اور ایک اور مسئلہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو چل رہا ہے، چونکہ یہ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے جی مگر پھر بھی بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لازم ہے، ہم ہمارے اوپر مسلمان بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کی مذمت کریں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں جو ہے انتہا پسند گروہ نے اجمیر شریف جو خواجہ صاحب کا مزار ہے، خواجہ صاحب کے مزار سمیت 14 ایسے مقامات ہیں جن پہ وہ کہتے ہیں کہ مندر ہم بنائیں گے۔ تو اس کے اندر امت مسلمہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے اور اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہندوستان کے کچھ انتہا پسند لوگ یا انتہا پسند جماعت جو ہے ان کی طرف سے اس طرح کی جو ہے گیدڑ بھبکیاں سننے کو مل رہی ہیں،
اور ان کا کہنا یا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ہندوستان میں جی ان کی جگہ ہمارے مندر تھے، اور وہ مختلف بہانے بنا کر، یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے اس موضوع پر انڈیا کے ایک صحافی کا جو ہے وہ ایک کلپ دیکھا، تو اس صحافی کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو نشان یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کھڑکی میں ان کا ایک مذہبی نشان ہے ہندوؤں کا، وہ بنا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اجمیر شریف میں خدا نخواستہ پہلے کبھی مندر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ صحافی جو ہے وہ پورے اجمیر کا انہوں نے درگاہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وزٹ کیا، اور وہ کھڑکی جو ہے ان کو کہیں بھی اس درگاہ میں نظر نہیں آئی، اور ان احمقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کھڑکی پر ان کا مذہبی نشان موجود ہے، لہٰذا جو ہے یہ مندر تھا یا مندر اس کو بنایا جائے، یا معاذ اللہ اتنی بے باکی ان کی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کے متعلق یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے مقدس مقامات مسلمانوں کے کہ جو پہلے مندر تھے ان کو ہم دوبارہ، چاہے وہ مسجد ہو یا مزار ہو، اس کو دوبارہ ہم مندر میں کنورٹ کریں گے۔ عالم اسلام کا اس پر جو ہے متفقہ لائے عمل یہ ہونا چاہیے کہ ایسے انتہا پسندوں کو جو ہے وہ لگام دینے کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی، اور ان کو جسے کہتے ہیں ایک بھرپور جواب دینا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق اویسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہے، تو اگلے جمعے آپ سے اسی محبت کے ساتھ ملاقات ہوگی، مگر اس سے پہلے چونکہ حضرت علامہ عبدالرزاق اویسی صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت بھی پڑھتے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ اختتام میں 2 سے 3 اشعار نعت شریف کے پیش فرمائیں۔ اگلے جمعے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک لیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت کلام، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، 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 تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، اور ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، اور بگڑے کاموں کی فکر کرنا حسن، بگڑے کاموں کی فکر کرنا حسن، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، کام سب ہے بنا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا